السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، فیصلہ خفیہ ووٹ سے سینٹ کا جو الیکشن ہوگا خفیہ ووٹ سے ہوگا یا اوپن بیلٹنگ سے ہوگا، یہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. وہ اپنی ایک رائے دے بھی چکی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے آئین کا، وہ اس میں وہ سینٹ کے الیکشن میں کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا، یہ فیصلہ کرنا ہے. تو موسٹ پرابلی وہ ایک رائے دیں گے جس میں انہوں نے خیر اپنی ایک اشارہ تو دے دیا ہے کہ فیصلہ خفیہ ووٹ کے ذریعے اور جو وہ قانون کے ذریعے ہوگا اور وہ پارلیمان میں ہوگا. لیکن اس کے اوپر رائے کیا دیتے ہیں، بڑے دلچسپ ہوگا یہ جاننا. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا بہت زیادہ ضروری ہیں. ہماری جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں، اور جس میں بڑی بڑی اپنے آپ کو ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ چلنے والی جماعتیں اور جمہوری جماعتیں کہتی ہیں، وہ اس ہیئرنگ کے دوران، اس سماعت کے دوران بڑے کھل کر سامنے آئی ہیں. اور وہ لوگ کھل کے سامنے آئے ہیں جن کا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے ہیئرنگ میں اپنے کہا کہ ایسا کوئی نظام نہیں کہ معلوم ہو سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. تو یہاں پر ہر جماعت نے اپنے اپنے وکیل بھیجے، اور تو اور بار کونسلز بھی اٹھ کے آ گئی ہیں. اس میں سارا کچھ ان کا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو جمہوری جماعت، اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والی جماعت یعنی پیپلز پارٹی ہے، اور اس میں سب سے صاف آدمی جو سمجھا جانے والا رضا ربانی صاحب، انہوں نے جا کے وہاں پہ جو وکالت کی ہے اس کے بارے میں اب تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. ناظرین پہلے ذرا سنیں کہ آئین ووٹ ڈالنے کی شناخت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ کہہ رہے ہیں رضا ربانی صاحب. یہ وہی رضا ربانی صاحب ہیں جنہوں نے ایک موقع پر، جب ایک ایشو کے اوپر ملٹری کورٹس تھی یا جو بھی تھا، اس ایک ایشو آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے بڑا روتے روتے آنسو بہاتے ہوئے یہ کہا تھا، بڑے محمد علی والے سٹائل سے اس نے کہا تھا، یہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے. وہ یاد ہے نا آپ کو ناظرین، جس نے محمد علی صاحب کہتے تھے جج صاحب اس طرح، ووٹ پارٹی کی امانت ہے، یعنی دل میرا نہیں مان رہا، ضمیر میرا نہیں مان رہا، لیکن میں ووٹ دے رہا ہوں. تو ضمیر کا ادھر بھی بڑی ضمیر کی باتیں ہو رہی ہیں نا اس سینٹ کے، اس میں بھی بڑی ضمیر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑا ووٹ اوپن ہو جائے گا تو خفیہ ہوتا ہے، ووٹ اوپن ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ووٹ اوپن ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، سینٹ اپنے ضمیر کے مطابق ہو. تو اس ٹائم بھی دے دیتے نا، ضمیر کے مطابق ووٹ دے دیا جاتا اس ٹائم. اتنے ٹسفے یعنی کہ آنسو بہانے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ آئین ووٹ ڈالنے کی شناخت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اچھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ رشوت ووٹ سے جڑی ہے تو اس کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے. رشوت کسی کو ووٹ نہ ڈالنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں رشوت کسی کو ووٹ نہ دینے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. جو پیسے ہی اس بات کے لے کہ ووٹ نہیں ڈالوں گا، اسے کیسے پکڑیں گے. یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، کوئی ووٹ نہ ڈالے تو پیسہ لینا ثابت کرنا ہوگا. اعجاز الاحسن صاحب نے کہا. اٹارنی جنرل بیچ میں آئے، وہ ان پہ بعد میں آتا ہوں. سینٹ الیکشن کا طریقہ کا کار آئین میں درج نہیں، اور جو بھی ہے. اچھا، یہاں پہ رضا ربانی صاحب ایک اور چیز کہتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کی بات ناظرین ہوئی تھی کہ عدالت نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ 51 آرٹیکل کے تحت جو ریزرو سیٹ کے اوپر ویمن کا انتخاب ہوتا ہے وہ بھی ایک نمائندگی کے تحت ہوتا ہے. لسٹ دے دی جاتی ہے، اتنی سیٹیں، اتنے آپ کے ایم پی ہیں، اس تناسب کے ساتھ آپ کی عورتیں اتنی بنیں گی، خواتین اتنی بنیں گی. وہ والا بھی ہوا تھا. تو اس کے بعد رضا ربانی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے انہوں نے مائنس کیا ہے. متناسب نمائندگی کا یہ مطلب نہیں کہ اسمبلی کی اکثریت سینٹ میں بھی ملے. متناسب نمائندگی کا یہ مطلب نہیں کہ اسمبلی کی اکثریت سینٹ میں بھی ملے. تو کل زیادہ دور نہیں، کل سینٹ میں اسمبلی کے تناسب کے حساب سے ہی سینٹ کا ووٹ ہوا ہے پنجاب میں. تو کیوں وہاں پہ یہ تجربہ نہیں کیا گیا؟ وہاں پہ کیوں ووٹ باقاعدہ مقابلہ نہیں کیا گیا؟ اس میں نون لیگ بھی شامل تھی، چلے پیپلز پارٹی کے تو کم ووٹ ہوں گے وہاں پہ، تو کیوں نہیں وہاں پہ شامل کیا گیا؟ کیوں اس چیز کے حساب سے ہی سینیٹر بن گئے جو بالکل ظاہر تھا؟ یعنی متناسب نمائندگی کا ٹچ ہی آپ کو اس میں نظر آئے گا. اتنے سینیٹر، کاف لیگ کا ایک بننا تھا، 5 ان کے بننے تھے، 5 ان کے تو 11 کیوں بنے؟ اس میں کیوں نہیں یہ والا فارمولہ آزمایا گیا، اپنایا گیا؟ جہاں ووٹوں کی خرید و فروخت ہوگی، قانون اپنا راستہ بنائے گا. جی دیکھ رہے ہیں قانون 2015 سے دیکھ رہے ہیں اپنا راستہ کیسے بنا رہا ہے. کس طرح زرداری صاحب کس طرح کہتے تھے کہ میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا، میں آپ کو چیئرمین بھی نہیں بنانے دوں گا، یہ تو پیسہ ہی نہیں لگا سکتے. ناظرین یہ ریکارڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے کہ میاں صاحب کو وہ للکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ نہیں، اس کے لیے پیسے لگانا ضروری ہوتا ہے، یہ تو پیسے نہیں لگا سکتے. یہ کہہ رہے ہیں رضا ربانی صاحب کی جو پارٹی کے ہیڈ ہیں آصف زرداری صاحب، یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں لینے دوں گا کیونکہ آپ تو کنجوس ہیں، یعنی کہ نون لیگ کی طرف اشارہ کر، آپ تو پیسے نہیں لگا سکتے. میں
مطلب میں خریدوں گا جو کہ میں خریدتا ہوں، اور قانون اپنا راستہ بنائے گا، قانون بنا رہا ہے اپنا راستہ. وہ بلاول بھٹو صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک کی تھی بیٹھ کے، وہ کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہم 14 بندوں کو لے کے آئیں گے جنہوں نے وہ کھڑے ہو کے ووٹ نہیں دیا تھا، کھڑے ہوتے سامنے تھے، جب ووٹ ڈالا تو وہ غائب ہو گئے تھے، تو یہ تھا تو وہ تھا. وہ کدھر ہیں آج؟ قانون راستہ بنا رہا ہے اپنا. تو کرپشن ووٹنگ سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے ووٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک اور سنیں، یہ ووٹ پارٹی کی امانت ہے، یہ وہ محمد علی صاحب فرما رہے ہیں، رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرپشن ہونی ہوتی ہو جاتی ہے. یعنی کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہے کہ ووٹ نہیں دیکھا جائے گا، خرید و فروخت ہوتی ہے تو ہو، کرپشن ہوتی ہے تو ہو، ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو آئیں، لیکن ووٹ نہیں دیکھا جا سکتا ہے. آئین کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آئین کے اوپر پتہ نہیں. اچھا، سیاسی معاملات میں سمجھوتے ہوتے رہتے ہیں. ایک اور سن لیں، یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں اب سیاسی معاملات میں سمجھوتے ہوتے رہتے ہیں. یا تو ضمیر کی آواز کی بات کریں، یا سمجھوتوں کی بات کر لیں، یا خرید و فروخت اور ویڈیو کی بات کر لیں. کسی ایک طرف تو ٹکیں. قانون کو موم کی ناک بنایا ہوا ہے، جس طرف مرضی گھما کے لے جائیں، اور رضا ربانی صاحب گھما رہے ہیں، اندازہ کریں. اچھا، فاروق نائک صاحب بھی پھر آئے جی. فاروق نائک صاحب نے آگے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے اراکین، اچھا یہ جس سے یہ افریدی صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ ایک یہاں پہ وہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ پارٹی قیادت ہے، جو بھی پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اپنی مرضی سے، تو یہ افریدی نے کہا، ایک جسٹس نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی نے اپنے ایم پی ایس کو کہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں ووٹ دے دیں؟ بڑی ضمیر کی بات ہو رہی ہے، کیا کہا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے، فاروق نائک صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ قیادت کرتی ہے. قیادت کون ہے؟ یہ وہی خرید و فروخت والی کا، جو دوسروں کے ایم پی اے خریدیں گے وہ اپنے ایم پی اے کو کہیں گے کہ ضمیر کے مطابق ووٹ دے دیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا سن کے. یعنی وہ زرداری سب کہیں گے کہ آپ ضمیر کے مطابق ووٹ دے دیں، آپ کو اجازت ہے جی، دے دیں. آگے سے ان کا جواب تھا کہ پارٹی قیادت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایم پی او کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. تو انہوں نے کہا پارٹی قیادت نہیں، جمہوریت کے اندر، جسٹس صاحب نے کہا جمہوریت کے اندر فیصلے جو کرتے ہیں نا وہ پارٹیاں کرتی ہیں، وہ قیادت نہیں کرتی. تو انہوں نے ان کو وہاں پہ خاموش کرایا. جمہوریت فیصلے پارٹی قیادت کرتی ہے، کوئی اور فیصلے نافذ نہیں کرتا. خفیہ کہیں اور سے فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے. خفیہ ووٹنگ ہوئی تو جمہوریت کے لیے یہ تو خیر نون لیگ کا ہے یہ. اور ایک اور صاحب ہیں کل جو بڑے صلاح الدین صاحب، وہ بیرسٹر جو ایڈوکیٹ ہیں کیا وہاں کے، سبی الدین صاحب کے بیٹے، جو انتخابی بڑے یہاں پر شور ڈالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا. انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنا پارلیمان کا کام ہے. ایک اور سن لیں، پارلیمان تو کر رہی ہے، آپ کے سامنے ہے بالکل. صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں ووٹر کو ووٹ کی معلومات عام ہونے کا خوف ہی کافی ہے. واہ، یعنی کہ ووٹر کو ووٹ کی معلومات عام ہونے کا خوف ہی کافی ہے. یہ وہ ووٹر کے لیے ہے جو کہ میرے اور آپ جیسا بندہ گلی محلے میں رہتا ہے جو کسی چودھری کے ڈر سے ووٹ نہیں ڈالے گا. اس کے لیے تو خفیہ ووٹنگ ہے جو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جس طرح رضا ربانی صاحب نے کیا تھا نا، یہ ووٹ، یہ اسی طرح پارٹی کو ریپرزینٹ کرنا ضروری ہے اس میں پارٹی کے ساتھ. کیونکہ ایک قانون بھی لے کے آئے تھے جب فلور کراسنگ کا آیا تھا، اپنے مفاد کے لیے سارے قانون لے کے آئے گئے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، پارٹی سے دھوکہ نہیں پارٹی قیادت سے دیا جا سکتا، قیادت کو. ادھر ووٹ اور ووٹ کی سیکریسی کی بات ہو رہی ہے کہ خوف ہوگا. یہ خوف نظر آیا آپ کو ویڈیوز میں؟ خرید و فروخت میں خوف نظر آیا آپ کو؟ تو وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ میں یہ لے کے دکھاؤں گا، چیلنج کر کے. تو یہ تو خرید و فروخت ہوتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضمیر کے مطابق ایم پی اے یا ایم این اے اپنے ووٹ ڈال رہے ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہاں پہ جہاں پہ ایک پارٹی قیادت کے پیچھے اللہ اللہ اور نعرے بازی اور پتہ نہیں کیا کیا لب بیک کہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ووٹ کی سیکریسی صلاح الدین صاحب کو نظر آ رہی ہے. ایک اور چیز جو کہ بہت انٹرسٹنگ تھی وہ کل تھی ہیئرنگ میں، کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بار بار کہا کہ کرپشن روکے، لیکن الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے، جاگنے کو تیار نہیں. اور آگے سے الیکشن کمیشن جواب دیتا ہے کہ ہمیں سویا ہی رہنے دیں، یعنی کہ ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں. عدالت نے اپنی ہر طرف سے کوشش کی کہ ہمیں کوئی راستہ دیا جائے. اچھا، بار کونسل بھی آگے بیچ میں. بار کونسل ڈبیٹ ساری اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ معاملہ سیاسی ہے، پارلیمان میں حل ہونا چاہیے. معاملہ سیاسی ہے، پارلیمان میں حل ہونا چاہیے. چلو اٹارنی جنرل تو حکومت کا وکیل ہوتا ہے یا جماعتوں کے وکیل تو آئیں گے. اور وہ بار کونسل والے اٹھ کے آ گئے ہیں. بار کونسل والے وہ پتہ نہیں کس چکر میں آئے ہیں، کیا ہے ان کا. بار کونسل والے اٹھ کے آگے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ یوں ہے، اور وہ سارے آگے مخالفت کر رہے ہیں. یہ بھی سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. نون لیگ کے اوپر آ جاتے ہیں ناظرین.
2015 میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ خفیہ ووٹنگ نہیں بلکہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، جس کا عمران خان صاحب نے، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اس بیان کا تذکرہ بھی کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہ میں آج تک نون لیگ کی کسی بات کی تعریف نہیں کرتا، لیکن اگر یہ خفیہ ووٹنگ کی بجائے اوپن لے کے آتے ہیں تو یہ قابل تعریف ہے۔ یہ بعد میں وہ نہیں ہو سکا تھا، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، ہم پارلیمان کے اندر ہی بیٹھ کے سارا کچھ حل کر لیں گے اور ہمارے ساتھ ہم خود کریں گے طے، وہ تو آج تک نہیں ہو سکا۔ پھر وہ ایک دفعہ تو پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو گئی بینیفیشری میں، کیونکہ چیئرمین سینٹ ان کا بن گیا تھا، تو اس ٹائم وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس ٹائم نون لیگ رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ پھر جب اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے فائدہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے، تو اب وہ دونوں مل گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ بڑی برقرار ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ سب سے پہلے آصف زرداری صاحب نے سینٹ کے اندر ووٹ خریدنے یا خرید و فروخت کے حوالے سے بات کرنے، یا ایم کیو ایم کے ووٹ خریدنے، یا 7 سیٹوں کے باوجود 9 سیٹیں لینے یا 10 سیٹیں لینے کی جو روایت انہوں نے قائم کی ہے، یا بلوچستان کے اندر جو روایات قائم کی ہیں، جو بلوچستان حکومت گرا کے کی ہے، جس کے اوپر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت حسب ذائقہ پیپلز پارٹی معافی بھی مانگ لیتی ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی تھی بلوچستان کی حکومت گرا کے، وہ اس چیز کے وکالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اوپن تو ہونا ہی نہیں ہے۔ باقی نون لیگ اس وقت کہہ رہی تھی کیونکہ ان کے ووٹ خریدے گئے تھے، پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی اس وقت کہہ رہی ہے، عمران خان نے اس وقت بھی ساتھ دیا تھا۔ ابھی اس نون لیگ کے جن کے وزیر اعظم نواز شریف تیار تھے، جو اب باقی جماعتوں کے تعاون نہ ہونے کی وجہ سے اوپن بیلٹنگ کی طرف نہیں جا سکے تھے، یا قانون سازی نہیں کر سکتے، یا اس کے اوپر بات نہیں کر سکے تھے، ان کا وکیل ظفر اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جمہوریت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ جمہوریت کو دھچکا کیسے لگے گا؟ جمہوریت کو دھچکا لگ جائے گا جی، جمہوریت کو دھچکا لگے گا کہ اگر اوپن ووٹ ہو گیا تو، یہ فرما رہے ہیں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب۔ اور ایک اور وکیل بھی ہیں جے یو آئی کے، مولانا فضل الرحمان کے جو وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں 2-4 لوگوں کی وجہ سے، یعنی جو خرید و فروخت ہوگی یا زیادہ بن جائیں گے 2-4 لوگ، ابھی تو سینٹ میں اگر حکومت لے گی نا، ان 2-4 میں سے ایک آدھا بھی سیٹ زیادہ لے گی اپنی اہلیت سے اور اپنی جو ان کے ووٹ ہیں ان سے زیادہ لے گی، تو ان کی چیخیں بھی سننے کو ملیں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں 2-4 لوگوں کی وجہ سے سب کے ووٹ اوپن نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جو صرف اپنی 2-4 سیٹوں کی وجہ سے پورے 2018 کا 272 یا جتنے بھی ہیں 342 ان پورا الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ کرنے کے چکروں میں تھے، اور کہہ رہے تھے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی 2-4 سیٹوں کی وجہ سے۔ وہ ان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ 2-4 ووٹوں کی وجہ سے سب کے ووٹ اوپن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے ناظرین، ان کا آپ نے دیکھ لیا، ان کا بھی دیکھ لیا۔ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ کسی جگہ کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید معاملہ اوپن والی سائڈ پہ جائے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کورٹ اتنا بولڈ فیصلہ دے گی۔ اس کے اندر اگر کوئی رائے رکھ لی جاتی ہے کیونکہ عدالت وقتاً فوقتاً کہہ چکی ہے کہ وہ ووٹ ساری زندگی کے لیے اوپن خفیہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، یا کیا اس کو آخرت تک لے کے جائیں گے؟ تو ووٹ کو اگر اوپن اس طریقے سے کیا جائے کہ کسی کو سیکریسی بھی برقرار رہے لیکن اس کا پتہ چل جائے کہ ووٹ کس کو ڈالا ہے، تو اس حوالے سے باقی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو خدا را ہمیں اس سسٹم کے اوپر یقین رکھنے دیں، ہم ڈیموکریٹک سسٹم پہ یقین رکھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے پرسنل مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ